ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ندیم رضوی کے ساتھ سانس کی بیماریوں کے حوالے سے، خصوصاً رمضان کے تناظر میں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان مسائل کی جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا روزہ رکھتے ہوئے جن کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے. کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود ساختہ ہوتی ہیں. اب میں آنا چاہوں گا ان تمام تر بیماریوں کی جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان کی ایک جڑ کے متعلق بات کرنے پہ، کہ بے شمار لوگ اسموکنگ بھی کرتے ہیں. اسموکنگ کے بارے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ چین اسموکرز جن کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے اندر یہ کیفیت تک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اس ایڈکشن کی بنیاد پر روزے نہیں بھی رکھ پاتے، کہ ان سے یہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سگریٹ پینی ہے اور وہ اپنے آپ کو روکیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس قسم کے ہیں، بلکہ کچھ لوگ پان گٹکا جو کھاتے ہیں. دیکھیے، اس میں تمباکو ہوتا ہے اور تمباکو از این ایڈکٹیو سبسٹنس، اور ایڈکشن سے جو ہے مطلب اٹس این ایڈکٹ، تو آدمی اپنے کنٹرول سے مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس چاہت کو اور اس کو کریونگ کو جو اس کو ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کا نکوٹن لیول نیچے جاتا ہے تو پھر وہ چاہت بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس عبادت کا مین ایسنس جو ہے، اللہ میاں کو ہماری بھوک پیاس نہیں چاہیے. جو وہ مسلمانوں کو ایک ٹریننگ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو کنٹرول کریں. اگر آپ نے اس نفس کو ہی کنٹرول نہیں کر پائے تو پھر بھوک پیاس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک، میں جتنے بھی تمباکو نوش حضرات سے پوچھتا ہوں وہ سب کہتے ہیں ہاں یہ بری عادت ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہے اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں رمضان وہ سب سے اچھا مہینہ ہے جب آپ اس عادت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے مریض آ کے کہتے ہیں ہاں جی روزہ تو میں رکھتا ہوں، میں صبح سحری سے لے کے افطاری تک نہیں سگریٹ پیتا. میں کہتا ہوں جب آپ اتنے دن 12-14 گھنٹے بغیر سگریٹ کے رہ سکتے ہیں تو پھر اس کو بڑھائیے اور کوشش کیجئے کہ پورا دن بغیر سگریٹ کے رہیں اور پورا ہفتہ بغیر سگریٹ. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ سگریٹ کو بڑی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیے، تمباکو نوشی نہ صرف آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہے. بالکل. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں کہ جی ہم اور باقاعدہ عبادتوں میں لگاتے ہیں، اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری تمباکو نوشی سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچ رہا ہے. مثلا ایک مرد اگر گھر میں، ایک شوہر اپنے گھر میں اس تمباکو نوشی کر رہا ہے تو 30% امکانات ہیں کہ اس کی بیوی کو یا تو ہارٹ اٹیک ہوگا سگریٹ کی وجہ سے یا کینسر ہو سکتا ہے پھیپھڑے کا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا مذہب کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائیں؟ ہمارا مذہب تو کہتا ہے وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کو پڑوسی کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا. تو آئی تھنک ہم اپنے ہی بچوں کو چیسٹ انفیکشن، دمہ، ایئر کا انفیکشن سب میں مبتلا کر رہے ہیں ان گھروں پہ تمباکو نوشی کر کے. تو آئی تھنک اگر یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ تمباکو کے کتنے مضر اثرات ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا وقت ہے کہ اس سے آپ پرہیز کر سکیں. اور آپ کو اکرام پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پر پرسن سگریٹ اس وقت مینوفیکچر ہو رہی ہیں، یعنی جو سگریٹس کی اسٹکس ہیں وہ سب سے زیادہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 بلین پر ڈے ہوتی ہے. اگر آپ لگائیں تو 1 روپے کی بھی ایک سگریٹ ہے تو 1 بلین جو ہم روزانہ ریونیو جو ہے پھونک مار رہے ہیں اور اس کو اڑا رہے ہیں اور اپنی صحت پہ الگ خرچہ کر رہے ہیں. تو اسراف بیجا بھی ہمارے مذہب اجازت نہیں دیتا ہے. بالکل. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایسی کسی چیز میں اپنے آپ پیسہ نہ لگایا جائے جس کو اسراف بیجا میں وہ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اپنے پیسہ خرچ کر کے اپنے ہی لیے بیماریاں، محتاجگی اور پری میچور ڈیتھ خرید رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی اور ہو نہیں سکتا. اشرف صاحب، اسی طرح سے ایک چیز اور جو ایڈکشن یا اسموکنگ خاص کر اس کے معاملے میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے چھوڑنے کی تو 2 باتیں سامنے آتی ہیں. مریض یا تو یہ کہتا ہے کہ میں آج سے چھوڑ دوں گا. ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دل کا معاملہ سامنے آ چکا ہو، بات مطلب اختیار سے باہر نکل چکی ہو. اسی طرح سے دوسری طرف جب آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو کہتے ہیں ہاں میں چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا ہوں اور میں نے پہلے 1 پیکٹ پیتا تھا تو اب عادی کر دی ہے، اب اس سے آہستہ آہستہ اور کم کر دوں گا. ان دونوں طریقوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ دیکھیے جی، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک دم چھوڑ دیجئے.
کچھ لوگ یہ ضرور ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جی جیسے پہلی رمضان آئے گی یا رمضان میں اس کو ہر طرح سے عادت سے نجات حاصل کروں گا. تو اگر کوئی آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو فالو کیجئے, لیکن اس کو اسٹرکٹلی فالو کیجئے. سارے گھر والوں کو اس کا بتائیے, سارے گھر والوں سے کہیے کہ مجھے انکریج کرے. ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا چڑچڑا پن آئے, تھوڑی سی غصہ بھی آئے, تو گھر والوں کو اس کو برداشت کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہر گھر والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس عادت سے اس کو ہٹائے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر ایک فیصلہ کر لیا جائے تو چھوڑ دیا جائے, اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیماری آنے سے پہلے چھوڑ دیا جائے. جب بیماری آ جائے گی تو پھر آپ نے جو نقصان ہوا ہے وہ کبھی بھی ریورس نہیں ہوتا. مثلا میں ایک بات بتاؤں, میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں جب ان کو لنگ کینسر پتہ چلتا ہے کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے لنگ کینسر ہوا, تو کہتے ہیں جی ہم سگریٹ چھوڑ دیں. میں ان کے رشتہ داروں سے بات کرتا ہوں کہ بھائی اب 6-8 مہینے رہ گئے ہیں, اب جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اب کیا فائدہ ہے, اب تمباکو نوشی سے چھوڑنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ. لیکن باقی مرضوں میں جہاں تک ہے میں سمجھتا ہوں کسی اسٹیج پہ بھی آپ تمباکو نوشی کو ترک کریں تو آپ کے اس کے فوائد ضرور ہوں گے اور نقصان کوئی نہیں ہے. تمباکو نوشی چھوڑنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. جس منٹ سے آپ تمباکو نوشی چھوڑتے ہیں آپ کی صحت اسی منٹ سے بہتر ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. جو ہارٹ کی رفتار ہے, جو بلڈ پریشر کا بڑھنا ہے, وہ آہستہ آہستہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے ہم میں سے بے شمار لوگ آج کے دور میں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے, یہ پریشانیاں لاحق ہیں. ایسے میں جب وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہوں تو کم از کم یہی سوچ لیا کریں کہ مہینے میں کتنا عرصہ وہ اس طرح کتنا پیسہ وہ اس طرح سے صرف جلا دیتے ہیں. جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک سروے کیا تھر پارکر, جو ہمارا سب سے مثلاً ایک غریب علاقہ ہے جہاں پر اکثر قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تھر پارکر میں ایوریج گھر میں 3 سے 4 افراد تمباکو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی جب کاسٹ نکالی گئی تو 25% آف دیئر انکم, 25% انکم جو تھی ان کی, وہ تمباکو, صرف تمباکو کی اشیاء خریدنے میں خرچ ہو رہی تھی. تو وہ یہ انکم جو ہے بچوں کو کوئی بہتر غذا پرووائڈ کرنے میں خرچ کر سکتے تھے, بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر سکتے تھے, نہ کہ ان کے علاج معالجے میں اور خرچہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمباکو نوشی کا استعمال جو ہے وہ ہر طرح سے نقصان دہ ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اس کو, اس عادت کو ترک کرنی چاہیے. ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ینگ لڑکے لڑکیوں میں فیشن بن گیا ہے, وہ ہے وہ شیشے کا استعمال بھی بہت زیادہ, ماڈرن حقہ کہہ لیں. ہاں, ماڈرن حقہ کہہ لیجئے. تو لوگوں نے کچھ یہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ جی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ایون تمباکو نوشی سے یعنی سگریٹ پینے سے بھی کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. اگین ہم نے ایک سروے کیا کہ وہ لوگ جو کہ شیشہ بار میں بیٹھے ہوئے ہوں آدھا گھنٹہ, جی, اور اگر وہ شیشہ نہیں بھی پی رہے تو ان کا کاربن مونوکسائڈ, وہ جو ٹاکسک گیس ہے جو آپ کے جسم میں جمع ہو جاتی ہے, اس کا لیول میرے خیال سے نکوٹین سے بھی زیادہ خطرناک جی, جو بہت ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیشہ اسموکنگ اٹ سیلف ان کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو قریب بیٹھے ہوئے ان کو بھی بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. تو آئی تھنک تمباکو سے جو بھی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ سب بیماری اور محتاجی کا سبب بنتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کا معاملہ سامنے آ چکا ہوتا ہے. ایسا دل کے عارضے میں بھی ہو سکتا ہے, گردوں کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے, اور سانس کی براہ راست کوئی بیماری ہو اس سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے. روزوں کے ساتھ کوئی رکاوٹ ان مریضوں کو بھی فیس کرنا پڑتی ہے؟ دیکھیے, ایسے مریضوں کو اکثر خصوصاً اگر وہ دل کی وجہ سے پانی آیا تو ان کو بہت زیادہ پیشاب کی گولیاں دی جاتی ہیں, جسے ہم واٹر ٹیبلٹس کہتے ہیں. اس سے بہت زیادہ جسم میں سے پانی نکلتا ہے اور کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ڈی ہائیڈریشن کا ہونے کا بھی امکان ہے. ایسے لوگ خاص طور پہ اگر گرمی میں جہاں پر بجلی بھی نہیں آ رہی ہے, پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے, تو کہیں بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں, تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ اگر وہ پیشاب کی گولی زیادہ مقدار میں لے رہے ہیں, اس سے بہت ساری نمکیات بھی نکل جاتی ہیں, تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور معالج سے مشورہ کرنا چاہیے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہونے کے امکانات ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر رمضان اور سانس کی بیماریوں کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.